کیا کیا؟ جو ہوا سو ہوا اماں، لیکن اچھی بات یہ ہے نا کہ میں اپنی پڑھائی جاری رکھ پاؤں گی، کم از کم میرا مستقبل بہتر ہو سکتا ہے۔ اماں میں ایک سیمینار اٹینڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ اسلام آباد جانا چاہ رہا ہوں۔ ہفتے کو نایا کی سالگرہ ہے۔ اماں نیکسٹ ویکینڈ رکھ لیے گا برتھ ڈے، میرا ضروری ہے سیمینار اٹینڈ کرنا، پلیز تھینک یو۔ جیسے جیسے نایا بڑی ہوتی جائے گی ویسے تم بھی بڑے ہو جاؤ گے، خدا کا واسطہ ہے اپنی ڈگری پوری کر لو۔ بھول جاتی ہو تم کہ تم میری نہیں عنایہ کی ماں ہو، تم وہی بن کے رہو۔ میرے مشورے پہ چلو تو تھوڑے دن کے لیے غائب ہو جاؤ اس پکچر سے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل مائری کی فل ایپیسوڈ کی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ڈرامہ سیریل مائری میں جہاں ایک طرف اینی اور فہر کے درمیان دوریاں بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی تو دوسری جانب اتنا ہی فہر ایمن کے قریب ہوتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ یہ سب تو رحیلہ کی ہی چال تھی اور یہ رحیلہ کی وجہ سے ہی شروع ہوتا ہے۔ وہی فہمی سے کہے گی کہ تم اپنی بیٹی کو جتنی جلدی ہو سکے فہر کے ساتھ اس کی شادی کروانے کی کوشش کرو، کیونکہ تم اب جانتی ہو کہ سجاد بھائی بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور اگر ایمن اس گھر میں آ جائے گی تو تمہارا اور تمہاری بیٹی کا بہت اچھا گزارا ہوگا۔ پہلے بھی رحیلہ ہی فہمی سے کہتی ہے کہ وہ سمینہ بھابی سے جائیداد میں حصہ مانگے، اور یہ سب کچھ رحیلہ کا ہی کیا ہوتا ہے، اور فہمی بھی فوراً اس کی باتوں میں آ جاتی ہے، اور وہ یہ بھی نہیں سوچتی کہ ایک چھوٹی بچی کا میں گھر خراب کرنے جا رہی ہوں۔ وہ اپنی بیٹی کو یہی کہے گی کہ تم جتنا ہو سکے فہر کے قریب آنے کی کوشش کرو اور اسے اپنا دوست بنا لو، اس طرح میں بہت جلد تمہاری شادی فہر سے کر دوں گی اور تم بھی فہر کے گھر جا کر عیش کی زندگی بسر کرو گی۔ اینی کی زندگی میں جہاں پہلے ہی پڑھائی کو لے کر اتنی مشکلات ہوتی ہیں اور وہ اپنے باپ کی وجہ سے بھی بہت پریشان ہوتی ہے، اور اب تو فہر بھی اسے سکون سے نہیں رہنے دے گا۔ فہر پہلے خود ہی اینی سے کہتا ہے کہ تم ماں سے بات کرو، اگر وہ میری پڑھائی کے لیے مان جائیں تو میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اینی اس بات سے بہت خوش ہوتی ہے، وہ فہر کی ماں سے فہر کی پڑھائی کے لیے بات بھی کر لیتی ہے، لیکن جب سے ایمن فہر کی زندگی میں آتی ہے تو اس کے بعد فہر پڑھنا بھی بھول جاتا ہے۔ اینی تو فہر سے بس اتنا ہی کہے گی کہ تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ اگر عنایہ بڑی ہو گئی تو تمہارے لیے پڑھنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور پڑھائی کی وجہ سے ہی تم فیکٹری میں بھی اچھا کام کر سکو گے۔ لیکن اب تو فہر کو اینی کی باتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، اور وہ اس سے کہے گا کہ تم میری ماں بننے کی کوشش مت کرو، تم عنایہ کی ماں ہو تو اسی کی ماں بن کر رہو۔ اینی کو فہر کی یہ ساری باتیں بہت بری لگتی ہیں، اور وہ اپنی ماں کے گلے سے لگ کے بہت روتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ سارے مرد ایک جیسے ہی کیوں ہوتے ہیں، پہلے ابا نے بھی آپ کے ساتھ ایسے ہی کیا اور اب فہر بھی میرے ساتھ وہی کچھ کر رہا ہے۔ اینی اپنی ماں سے یہ بھی پوچھے گی کہ کیا ابا واقعی ہی اچھا بننا چاہتے ہیں، تو اس بات پر اینی کی ماں اس سے کہے گی کہ بالکل بھی نہیں، جہاں 18 سال میں کچھ نہیں بدلا وہ اب کیا بدلیں گے، بلکہ یہ بھی ان کی کوئی نئی ہی چال ہوگی، کیونکہ جب سے رحیلہ حبیب کی زندگی میں آتی ہے تو اس کے بعد حبیب اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کو پوچھتا بھی نہیں، وہ صرف اور صرف رحیلہ کے ساتھ دن رات امیر ہونے کی ہی خواب دیکھتا رہتا ہے تاکہ وہ رحیلہ کو ایک نیا گھر لے کے دے سکے۔ حبیب جہاں فیکٹری تو جاتا ہے وہاں دن رات وہ یہی سوچتا ہے کہ کب وہ اس ساری فیکٹری کو اپنے نام پر گھر لے اور فہر اور سمینہ کو اس فیکٹری سے نکال دے۔ اینی کی ماں کو اس سلسلے میں حبیب کے کچھ چیک بھی مل جائیں گے اور وہ فوراً سمینہ کو بتا دے گی، جس کے بعد سمینہ کو بہت غصہ آئے گا کہ میں نے حبیب کو فیکٹری میں تو رکھا تھا لیکن یہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ سمینہ حبیب سے یہ بھی کہتی ہے کہ ایک گھر میں ہی سارے افراد رہتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی اصلیت ایک نہ ایک دن سب کے سامنے آ ہی جاتی ہے۔ سمینہ حبیب سے کہے گی کہ جب تمہیں اس گھر میں سب کچھ مل رہا تھا پھر تمہیں اس طرح کرنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن حبیب تو اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا اور وہ یہ سارا الزام کسی اور پر لگا دے گا۔ دوسری جانب جب سے سمینہ نے فہر کو ایمن کے ساتھ دیکھا ہوتا ہے تب سے اسے بھی اپنے بیٹے کی حرکتوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن فہر اس کی کوئی بات بھی نہیں سنتا۔ البتہ فہر اپنی ماں سے کہے گا کہ میں اسلام آباد جانا چاہتا ہوں، جس بات پر اس کی ماں اس سے کہتی ہے کہ تم جانتے ہو نا کہ تمہاری بیٹی کی سالگرہ بھی آنے والی ہے،
لیکن فاہر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ انایا کی سالگرہ سے زیادہ میرے لیے وہ سیمینار ضروری ہے، اس لیے میں تو ابھی ہی جا رہا ہوں۔ سمینا ویسے تو اینی کے ساتھ بھی اتنے اچھے طریقے سے پیش نہیں آتی، لیکن جب سے اس نے فاہر کو ایمن کے ساتھ دیکھا ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ اینی سے محبت کرنے لگتی ہے، کیونکہ وہ خود بھی نہیں چاہتی کہ ایمن اس گھر میں آئے، کہ اسے سب پتہ ہوتا ہے کہ یہ صرف اور صرف جائیداد میں سے حصہ لینے کا ایک طریقہ ہے جو کہ فہمی اپنی بیٹی کو اس گھر میں بیچ کر اپنانا چاہتی ہے۔ اور اب تو حبیب اور رحیلہ کے بیچ بھی لڑائیاں بڑھتی جائیں گی، کیونکہ حبیب اسے وہ زندگی نہیں دے پاتا جس کی رحیلہ کو خواہش ہوتی ہے، اور وہ حبیب سے بہت لڑتی ہے۔ رحیلہ تو اس بات کی بھی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ وہ جلد از جلد اینی اور اس کی ماں کو اس گھر سے نکال دے کہ اس کے سارے راستے صاف ہو جائیں۔ دوسری جانب اینی کو کالج سے تو نکال دیا جاتا ہے، لیکن وہ اس بات پر بھی پریشان نہیں ہوتی اور گھر میں ہی رہ کر پڑھنے کا سوچتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کو بھی سنبھالتی ہے۔ اینی فاہر کے رویے کی وجہ سے بہت روتی ہے، جس بات پر سمینا اسے اپنے گلے سے لگا کر کہتی ہے کہ تم فکر مت کرو، میں فاہر کو بہت جلد ٹھیک کر لوں گی اور وہ تمہارا اور تمہاری بیٹی کا ضرور خیال رکھے گا۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل مائری کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں، اور مزید ڈرامہ کے پروموز اور لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ایک ساتھ دیکھتی ہے تو وہ فاہر پر بہت غصہ ہوتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے تم ایمن سے دور ہو جاؤ، گھر میں تمہاری بیوی اور بیٹی بھی ہیں، بہتر ہے کہ تم انہی پر توجہ دو۔ دوسری جانب رحیلہ کو بھی اس ساری بات کا پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ وہ تو خود بھی اس معاملے میں شامل ہوتی ہے، اور وہی فہمی سے کہتی ہے کہ تم اپنی بیٹی کو فاہر کے قریب لانے کی کوشش کرو تاکہ ہم جلد ان دونوں کی شادی کروا سکیں۔ رحیلہ فاہر سے کہتی ہے کہ میں تو تمہیں یہی کہوں گی کہ تم کچھ دن کے لیے اس گھر سے باہر چلے جاؤ، پھر دیکھنا تمہارے آتے تک سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ فاہر بھی اینی اور انایا کی پرواہ کیے بغیر ہی اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں اسلام آباد جانا چاہتا ہوں، جس بات پر سمینا فاہر سے کہے گی کہ ہفتے کو تمہاری بیٹی کی برتھ ڈے بھی ہے، تمہیں یہی رہنا چاہیے۔ فاہر اپنی ماں کی کوئی بات بھی نہیں سنے گا اور وہ گھر سے چلا جائے گا، اور دوسری جانب فاہر کی لڑائیاں اینی کے ساتھ بڑھتی ہی جائیں گی۔ اینی فاہر سے بس اتنا ہی کہے گی کہ تم اپنی ڈگری بھی مکمل کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، آگے ہماری بیٹی بھی بڑی ہو جائے گی تو پھر پڑھائی کرنا اور مشکل ہو جائے گا۔ فاہر اینی کی کوئی بات بھی نہیں سنتا اور اس سے کہتا ہے کہ تم ہر وقت میری ماں ہی بنتی رہتی ہو، بہتر ہے کہ تم انایا پر توجہ دو کیونکہ تم اس کی ہی ماں ہو۔ اینی روتے ہوئے اپنی ماں کے پاس جائے گی تو اس کی ماں اس سے کہے گی کہ جو تمہارے باپ نے میرے ساتھ کیا اس کی بیٹی کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے۔